فلاح و نجات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ہوگی ملاقات شان رمضان۔ پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں آپ KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی خصوصی رمضان ٹیلی تھون ٹرانسمیشن 2026 ہمیشہ کی طرح، ہر سال کی طرح اس سال بھی خلق خدا کی خدمت کے لیے، افطار کا انتظام کرنے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، رمضان راشن پیک مستحقین تک پہنچانے کے لیے آپ کو صدا دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، اپنے حصے کی اذان دے رہے ہیں، اور یقیناً ہمارا کام ہی صرف یہ ہے کہ ہم آپ تک یہ محبت بھرا پیغام پہنچا دیں کہ ایک طبقہ ہے، آپ ہی کے ہمارے ہی مسلمان بہن اور بھائی ہیں جو آپ کے اور ہماری طرح افطار کرنا چاہتے ہیں، سحری کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس پیارے مہینے رمضان میں ان کا دسترخوان انواع و اقسام کی نعمتوں سے سجا ہو۔ تو آئیے، جہاں اللہ نے ہم پر اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، کرم کی بارش کی ہے، نعمتوں کی بارش کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب سے الحمدللہ ہوش سنبھالا ہے کہ جو افطار کا دسترخوان ہوتا ہے ہمارا، کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں، کیا کیا عطا کیا ہوتا ہے۔ ہر اقسام کے آپ کو شربت بھی ملیں گے، آپ کو فروٹ بھی ملے گا، آپ کو کتنی فرائیڈ آئٹمز وہاں پر ملیں گے، یعنی کہ جو دل چاہے وہ رمضان میں ہمیں رمضان بھر میں دسترخوان پر رکھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جس کا دسترخوان تو لگا ہے لیکن وہ خالی ہے، اور یہ سوال ہم سے ہونا ہے کہ جب تم نے اپنے دسترخوان کو اتنی نعمتوں سے سجایا تو ان کے آگے ان کا حصہ تم نے رکھا یا نہیں، وہ جو مستحقین تھے ان کا حق تم نے ادا کیا یا نہیں، یہ سوال ہونا ہے۔ On the day of resurrection, all of us are going to be accountable before Allah Almighty، کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا، تم نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر تم نے خرچ کیا یا نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں دنیاوی طور پر بھی جتنے اس کے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اخروی طور پر اس کے جتنے فوائد ہیں، جتنا اجر و ثواب ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو وہ نصیب میں حاصل کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بار بار یہ بات آپ تک پہنچائی جاتی ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اتنا سب کچھ نوازا ہوتا ہے نا، تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہم نے اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کیا ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے یا وہ نہ کرتے یا فلاں نہیں کرتے یا یہ نہیں کرتے تو پھر یہ کیسے سب کچھ ہوتا ممکن۔ تو یاد رکھیے، یہ جو ہر آنے جانے والی سانس آپ کی ہے، یہ جو ہر لمحہ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ ایک ایک لمحہ یہ ہمارے اور آپ کے رب کی عطا ہے، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ جس کو ایک آہٹ میں آپ سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے، آپ کیا کر لیں گے؟ ہم تو اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں اللہ کے آگے کہ اگر ایک ہمارا ایک کہتے ہیں نا کسی کوئی ذرہ اگر ہمارے دانت میں آ جائے، کوئی ریشہ دانت میں آ جائے، جب تک وہ نکلتا نہیں ہم تو بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ یہ جو ناخن ہے ہلکا سا یہ غلط کٹ جائے کتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے، مطلب یہ انسان، اور اس کو کس بات کا تکبر، کس بات کا گھمنڈ۔ تو ہمیں اللہ نے اگر نوازا ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو علماء کرام، مفتیان کرام ہمارے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، اگر چاہتے ہو نا کہ یہ جو مال تمہیں ملا یہ تحفظ اس کو ملے، اگر چاہتے ہو کہ اس میں اگر کوئی میل ہے تو وہ نکل جائے، وہ دھل جائے اور یہ پاک صاف ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ جو تمہارے پاس ہے رب تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے، تو پھر اگر یہ ساری آپ نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر علماء اور مفتیان کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیا کیا لوگوں کو مل گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، کیسے ان کے نصیب چمک گئے، یعنی کہ دنیا سے گئے ہوئے ان کو 200 300 600 1000 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان کا ذکر خیر زبانوں پر جاری و ساری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدق کے دل کے ساتھ انہوں نے اللہ کی مخلوق کی مدد کی، اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ دنیا سے گئے ہوئے آپ دیکھیں 2 دن کسی شخص کو ہو جائیں، تیسرے دن کوئی ذکر کرتا نظر نہیں آتا۔ باہر کے لوگ تو بہت دور کی بات ہے، گھر والے ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، اور یہ حیثیت کب تبدیل ہوتی ہے، کب یہ بام عروج پر پہنچتی ہے؟ جب بندہ جسمانی عبادات کے لحاظ سے بھی اللہ اللہ کرتا ہے اس دنیا سے جائے، اور جب مال کی جو عبادت ہے اس کی بات ہو، اللہ کی مخلوق کی مدد کی بات ہو، اٹھتے بیٹھتے اس کو بس یہ فکر، یہ خیال ہو۔ ایک بہت خصوصی بات جس کی طرف علامہ صاحب نے بریک سے قبل ایک حوالہ دیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام
جب کسی اداس چہرے کو دیکھتے، کسی پریشان حال کو دیکھتے، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو، اپنے محبوب کو وہ دل عطا فرمایا تھا کہ جب تک اس کی حاجت روائی نہیں فرما دیتے، اس مصیبت زدہ سے اس کی مصیبت دور نہیں کر دیتے، جب تک مرجھائے ہوئے چہرے پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکراہٹ بکھیرنے کا سامان نہ بن جاتے، سبب نہ بن جاتے، وہ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج جو بھی ان کا امتی اللہ کی بندوں کی مدد کرے گا، کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر وہ طمانینت، سکون اور خوشی کا، مسکراہٹ کا باعث بن جائے گا، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ ایک موٹیویشن جو مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی ہے، اور میں اکثر آپ سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح پانی پلانے کا سبب بنیں، لوگوں کی پیاس اس انداز سے بجھانے کی کوشش اور کاوش کریں کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر اپنے دست مبارک سے پانی پیش کر رہے ہوں گے، کوثر کا پانی عطا کر رہے ہوں گے، تو آپ بتائیے کہ وہ ان کا امتی کے جو اٹھتے بیٹھتے صرف اس فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح اللہ کی مخلوق کو پانی پلا کر سیراب کر دوں، کہیں پر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگا دوں، کسی طور کوئی خلق خدا جو ہے نا وہ پیاسی نہ رہے، تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، وہ ایک یقین کے ساتھ آپ کو جواب دے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور نظر کرم فرمائیں گے، اور ان غلاموں میں ہمارے شکل کو، ہماری صورت کو پہچانیں گے بھی، اور اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے اس انداز سے عطا کریں گے کہ فرمایا کہ جب وہ پانی ایک بندہ مومن پی لے گا تو پھر ایسا سیراب ہوگا کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کاش کہ ہم اس فہرست میں شامل ہو جائیں۔ آئیے آپ بڑھ کر یہ مدد کریں تو پھر انشاءاللہ اس دن بھی اپنے آپ کو آگے پائیں گے۔ ہمیں کوئی بھی اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے، ہم بڑھ چڑھ کر چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں مل جائے، سب سے آگے ہم کھڑے ہوئے ہوں، جب ملنا شروع ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو گریب کر لیں، اور جب نیکیوں کی بات آئے اور ہم پیچھے رہیں، یہ ایک بندہ مومن کا بالکل شعار نہیں ہے، بلکہ اس کا شعار تو یہ ہے کہ جب نیکیوں کی بات آئے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا بار بار حکم بھی ملا۔ 10,000 روپیز اگر آپ دیں گے، ایک رمضان راشن پیک، اپنے رمضان کا بہترین آغاز کریں، ایسا زبردست آغاز کریں کہ آپ کا دل، آپ کا ضمیر بھی آپ کو تھپکی دے، آپ کو اپریشیٹ کرے، انکریج کرے کہ یہ ہوتا ہے انداز کہ اللہ نے تمہیں اگر نوازا تو تم نے رمضان کی آمد کا اہتمام اس انداز سے کیا، اس کا استقبال اس انداز سے کیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، تم لوگوں کے گھروں میں راشن پیک پہنچا رہے تھے، رمضان راشن پیکج پہنچ رہے تھے وہاں پر، اور یقیناً آپ کو لاکھوں دعائیں مل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو رہا تھا، آپ کے عمل پر خوش ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی افطار کا آپ سامان کر رہے تھے، اہتمام کر رہے تھے۔ صرف اپنے دسترخوان کی فکر نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ نہیں، اپنے حصے کی پلیٹ اپنے اس مستحق بہن اور بھائی کے آگے ضرور رکھنی ہے جو میری طرح افطار کرنا چاہتا ہے، میری طرح رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہے، میری طرح یہ رمضان عبادتوں میں گزارنا چاہتا ہے۔ پھر دیکھیں میرا رب انشاءاللہ کیسے اپنے کرم کی، اپنی رحمت کی بارش کرے گا، آپ کو دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی اتنے فوائد ملیں گے کہ جس کا شمار اس وقت ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ جو سیگمنٹ کی ہم ابتدا کر رہے ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، کیوں جتنی یہ علم و آگہی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری روشنی اور یہ لائٹ جس مرکز سے ہے وہ یقیناً مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ جہاں سے یہ تمام روشنیاں پھوٹتی ہیں، یہ تمام کرنیں ہیں جو چاروں طرف کو روشن کر دیتی ہیں۔ آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں زین اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور میں اگر کلام آپ مجھے شیئر کریں گے کون سا کلام پڑھ لیں تو ایک سننے والوں کو، اور ان کے بخشش کے بھائی دیکھیں جیسی گفتگو ہو رہی ہے نا، بس یہ حسن انتخاب ہے ان کا کہ کلام بھی پھر بڑا ریلیونٹ ہے۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا
ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی پر ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پر ہزاروں احسان ہیں اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پر کروڑوں احسان ہیں پر قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا اور جتایا نہیں احسان بھی کیا اور جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہماری بہن ہے رشیدہ اختر, انہوں نے 30 افراد کی افطاری کے لیے اپنی محبت اپنا ڈونیشن پیش کیا. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے اور اس کے عوض آپ کو بے حساب نعمتوں سے اور سعادتوں سے اللہ رب العزت مالا مال کرے. محمد حسن ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے 3000 روپے افطار کے لیے جمع کروائے ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کی قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے توفیق دی ہے, جو استطاعت دی ہے, جو آپ کا دل گوارا کر رہا ہے, آپ نے بس اپنی محبت شامل ضرور کرنی ہے. یہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنے گا اور ہم نے دیکھا کہ جو پھر یہ سینکڑوں سے جو ہمارا آغاز ہوتا ہے, پھر سینکڑوں سے یہ ہزاروں سے پھر لاکھوں تک یہ کیسے برکت ہوتی ہے اور کس انداز سے یہ محبت اور یہ مدد جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی نظر آتی ہے. الحمدللہ ہم اس کا مشاہدہ دسیوں بار کر چکے ہیں. بس یہی چیز ہے جو ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے اور ہمارا پھر کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے اور پھر ہم جب آپ سے اپیل کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ اقبال نے بھی کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ فکر ہے ان غرباء کی, اس مفلوق الحال طبقے کی کہ جو فکر جب الفاظوں کا سہارا بنتی ہے تو پھر اس کے پر لگتے ہیں اور پھر وہ پرواز کرتی ہے اور جس انداز سے پھر وہ آپ کے قلوب پر دستک دیتی ہے تو پھر یقیناً آپ کا دل بھی غنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس انداز سے آپ لوگوں کی محبتیں شامل ہوتی ہیں. 10,000 روپیز دے کر آپ ایک مستحق خاندان تک ایک رمضان راشن پیک پہنچا سکتے ہیں جس میں وہ تمام انگریڈینٹس, وہ تمام ضروریات اشیاء موجود ہوں گی کہ وہ کم از کم اپنی سحری کا افطار کا انتظام ایک مستحق خاندان جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہو ایک مہینے کے لیے انشاءاللہ وہ گزارا کر سکتا ہے. اس آپ سمجھ لیں بہت ہی جس کو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا جو ایک ٹیم ورک ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہماری ٹیم ہے وہ اتنی ایکسپرٹ ہے ان معاملات کے اندر, ورنہ میں اور آپ ایک تھوڑا سا بھی اگر راشن لیں تو 15 سے 20 ہزار روپے کا بل بڑی آسانی سے بن جاتا ہے. لیکن یہ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد, بڑی تحقیق کے بعد اس انداز سے یہ سامان ہول سیل ریٹ پر جمع کیا جاتا ہے کہ کم از کم لاگت پر زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹی اور سہولت ایک غریب تک پہنچ سکے. تو یہ
10,000 रुपये में ये पॉसिबल हो सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस महंगाई के दौर में बहुत ही मामूली और बहुत रीज़नेबल और मुनासिब कीमत है कि जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह एक गरीब ख़ानदान की आप मदद कर सकते हैं। 400 रुपीज़ देकर एक अपने मुसलमान बहन या भाई को आप इफ्तार करवा सकते हैं। आप पानी का हैंड पम्प लगवा सकते हैं, आप सोलर हैंड पम्प जो वाटर के हमारे पानी के वो लगवा सकते हैं, मस्जिद की तामीर में आप अपना हिस्सा मिला सकते हैं। तो मैं ज़रूरत बहुत बड़े पैमाने पर है और आपकी मोहब्बतें हम तक पहुँच रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहिसाब अता फरमाए, बहुत बरकतें दे, आपकी औलादें इसकी बरकतें देखें, इसका फैज़ देखें और आपकी औलादें भी इसी तरह अल्लाह की राह में देने वाली हों। आइए मिलकर उन लाखों लोग जो कि मुंतज़िर हैं और निगाहें जमा कर बैठे हैं, टिका कर बैठे हैं, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से लगाई है, लेकिन उनको यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ताला सबब बनाएगा, वसीला बनाएगा और फिर अल्लाह के नेक बंदे जो कि अपनी मोहब्बत पहुँचाते हैं KGN ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत, वो इफ्तार की सूरत में, रमज़ान राशन पैक की सूरत में बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन तक पहुँचेगी और पहुँच रही है। और इसी दौरान मैं चाहता हूँ कि अल्लामा साहब की ये गुफ्तगू भी अल्लामा साहब आपके ज़रिए हमारे देखने वाले नाज़रीन तक पहुँचे कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कि जो रोज़ा इफ्तार करना चाहता है लेकिन उसके पास वो अनवा व अक़साम की चीज़ें उसके दस्तरख़्वान पर मौजूद नहीं, वो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद नहीं कि वो अच्छे अंदाज से रमज़ान गुजार सके। अगर कैटेगोरिकली आप ये बताएं कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान का रोज़ा इफ्तार करवाता है तो उसको क्या अजर व सवाब मिलता है, चाहे वो पानी से इफ्तार करवाए, चाहे वो खाने पीने से उनका रोज़ा इफ्तार कराए, इसकी कैसर क्या हमें अजर व सवाब, क्या बेनिफिट्स, क्या रिवॉर्ड्स हमें कुरान व हदीस बयान करता नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ा इफ्तार कराना चाहे पानी के ज़रिए हो या किसी को कुछ खिला दिया जाए, खजूर भी दे दें यहाँ तक के, तो इसके बड़े फ़वाइद और हदीस में सरकार अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र किया है। आप देखिए, एक हदीस मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी मुसलमान भाई को अपने हलाल माल में से पानी पिलाए या इफ्तार कराए तो फ़रिश्ते माह रमज़ान के मुबारक महीने में उसकी मुबारक सातों में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह। और यहाँ तक रिवायतों में आता है कि जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं, बेशक वो लैलतुल क़द्र की रात उस बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह अकबर। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी कि जिब्रील अमीन जिसके लिए इस्तग़फ़ार करें और बाकी फरिश्ते माह रमज़ान में जिसके लिए दुआएं करें, कितना फ़ायदा होगा। सरकार फरमा रहे करना क्या है, तुम्हें खाना खिलाना है, रोज़ेदार को पानी पिलाना है। एक और हदीस मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो किसी को रमज़ान में इफ्तारी कराए तो उसका इफ्तारी कराना उसके गुनाहों की बख्शिश का और मग़फ़िरत का सबब बनता है और उसको जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। और आप आगे क्या फरमाते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में रिवॉर्ड ढूंढते हैं ना, हम हर चीज़ को परखते हैं, बिला तशबीह तमसील समझाने के लिए बात करो, हम हर चीज़ में बेनिफिट देखते हैं कि बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या मिलेगा। हम अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम ये पहले कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि भाई हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, मंथली प्रॉफिट कितना मिलेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं हो रही, हम जो कमा रहे हैं उसको कितना गुना मिलेगा, 10 गुना मिलेगा, 20 गुना मिलेगा, कितना हमें मिलेगा। सरकार साथ इरशाद फरमाते हैं, तुम किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराओ, उसके रोज़े का सवाब तुम्हें बराबर मिलेगा, उसके सवाब में से भी कमी नहीं होगी। अल्लाह। तुम एक तो मैंने रोज़ा रखा है तो मुझे मेरे रोज़े का सवाब मिल रहा है, मैंने एक मुसलमान भाई को इफ्तार कराए, उस मुसलमान भाई को उसके रोज़े का सवाब मिल रहा है, लेकिन चूंकि मैंने उसको इफ्तार कराई तो उसके रोज़े का सवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूंकि मैंने उसे इफ्तार कराई है मुझे अता कर रहा है। आप देखिए कैसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, लॉस का कोई खदशा नहीं, लॉस ही प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर जहन्नम की आग से आज़ादी मिल रही है, गुनाहों की बख्शिश हो रही है और फरिश्ते याद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जिब्रील अमीन इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो आप बताएं कि फिर इसके बाद क्या ऑप्शन बचता है। फिर तो हमें जितना माल हम खर्च कर सकें सारा ही सारा जो है वो रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों को इफ्तार कराने में खर्च करना चाहिए। और फिर आप देखें एक बंदा मजदूर, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, पर डे पर जो है वो मेहनत करते हैं। गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, आप देखें तेज़ी से जो है वो मौसम गर्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल, तेज़ी से मौसम गर्म होता जा रहा है और रमज़ान जैसे जैसे करीब आएगा, रमज़ान में अल्लाह ताला ने एक आजमाइश रखी है, रोज़े को मुश्किल रखा है ताकि जब बंदा रोज़े से गुजरे तो उसे रब याद आए, बार बार वो रब को याद करे, पानी भी ठंडा उसके सामने मौजूद हो, फ्रिज भी जब वो खोले किसी काम के लिए तो उसकी एक ठंडक उसे महसूस हो, सामने पानी की बोतल हो लेकिन वो हाथ नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि उसने रब के लिए रोज़ा रखा है। और यही बात को हदीस कुदसी में आई कि सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है तो उसकी जज़ा भी मेरी तरफ से है। जब इतनी बड़ी नेकी, इतना बड़ा अमल, इतना बड़ा सवाब
تو جو ہمارے بیچارے مزدور بھائی ہیں جو دہاڑی پر کام کرتے ہیں, جو ہمارے غریب طبقہ ہے, پورا دن محنت کرتا ہے, کچھ رقم ان کے ہاتھ میں آتی ہے, اگر وہ رقم بھی افطاری میں وہ خرچ کر دیں اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے, افطاری تو کرنی ہے, تو پھر ان کے پاس گزارا کیسے ہوگا, خرچ کیسے کریں گے, کمائیں, پھر وہ اپنے رمضان کے مہینے کو کیسے گزاریں گے, عید کا سلسلہ کیا ہوگا. اس کے لیے اگر ہم ان کی تھوڑی مدد کر دیں, ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کر افطاری کرائیں, ان کے گھر میں راشن کا اہتمام کر دیں, تاکہ انہیں اس چیز کی ٹینشن ختم ہو جائے کہ ٹھیک ہے جو کمایا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارا سیو ہوگا, عید پہ چلا جائے گا, ان کے بچے اچھے کپڑے پہنیں, ان کے بچے جو ہے وہ اچھی افطاری کریں, عزت دار افطاری کریں, تو آپ دیکھیں ان کے دل سے جو دعا نکلے گی نا, وہ میرے اور آپ کی آخرت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ. اللہ. پھر آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ای الاسلام خیر, مسلمان کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے, سب سے بہترین خصلت مسلمان میں کیا ہونی چاہیے. پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی تطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلانا. سب سے بہترین کوالٹی یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ, کھلاتے رہو. یہی مسلمان کی کوالٹی ہے, یہی مسلمان کی ڈسٹنکشن ہے جو اس کو باقیوں سے الگ کرتی ہے, کہ وہاں یہ اتنا رواج نہیں, لیکن اسلام کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ باقاعدہ کھانا کھلانے کا اہتمام ہو. ہمارے یہاں محافل کا سلسلہ ہو, ہمارے یہاں جو ہے وہ آستانوں پر جائیں, مساجد میں جائیں, آپ کہیں چلے جائیں, یہ وہی ادائے سنت ہے. بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے, اور پھر جو تسلسل کے ساتھ جو بزرگان دین سے ہم تک پہنچا, وہ یہی ہے کہ تطعم الطعام پر عمل جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلائے. اور خود سرکار نے بخاری میں ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان کی سب سے بہترین کوالٹی ہے. اور پھر آگے فرماتے وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ, اسے بھی سلام کرو جسے جانتے ہو, اسے بھی سلام کرو جسے نہیں جانتے. یعنی محبت, بھائی چارگی, صرف اس کو نہیں دیکھنا تم نے جسے تم جانتے ہو, بلکہ اس پر بھی نظر کرنی ہے جسے نہیں جانتے, اس پر بھی نظر کرنی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے, اس سے بھی ملنا ہے. ایسے ہی گرم جوشی سے جیسے کسی قریبی جاننے والے کو ملتے ہو, کیونکہ وہ مسلمان تمہارا بھائی ہے, اور پھر اسے بٹھا کے کھلاؤ, اسے عزت دو. اور پھر آپ دیکھیں پانی پلانے کی جو بار بار بات ہو رہی ہے, پانی پلانا تو ایسی بہترین نیکی ہے کہ یہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتی ہے. اللہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مدینہ کے صحابی ہیں, سرداروں میں سے مدینہ کے انصاری صحابہ کے سرداروں میں سے حضرت سعد بن عبادہ ہے. سرکار کی بارگاہ میں آئی, کہا میری والدہ فوت ہو گئی, ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پانی کا کنواں کھدوا دو اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو. تو انہوں نے ایک پانی کا کنواں کھدوایا, اور باقاعدہ اس پہ جو ہے نا وہ ٹائٹل لگا ہوا تھا, تختی لگی ہوئی تھی کہ یہ پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے, اور یہ اس کی نسبت جو ہے وہ سعد کی والدہ کی طرف ہے, یعنی ان کے ثواب کے لیے ہے, ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے. پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ کو کہا, اے سعد میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے میں کوئی بوجھ نہ ہو, یعنی بالکل ہلکا سا بوجھ ہو یا کوئی بوجھ نہ ہو. تو کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا لوگوں کو پانی پلاؤ, لوگوں کو پانی پلاؤ. کتنا آسان. آپ دیکھیں ایک طرف آ رہا ہے کہ مسلمان کی بہترین خصلت ہے کھانا کھلانا, دوسری طرف آ رہا ہے کہ پانی پلاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ ضروریات میں سے ہے, اور اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے. میں یہاں پر جو ہے وہ ہمارے جو مالدار بھائی ہیں, اہل ثروت ہے, ان کو بھی ایک روایت سنا کر ان کا دل خوش کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں. ایسا ہی ہے, یہ فرینڈلی کمپٹیشن ہوتا تھا, یعنی یہ معاذ اللہ کوئی بغض والی بات نہیں تھی. آج کے دور میں کمانے کا کمپٹیشن ہے جی, اور اس دور میں نیکیوں میں سبقت لے جانے کا کمپٹیشن تھا. آپ دیکھیں صحابہ وہ صحابہ جو بظاہر جن کے پاس مال نہیں تھا, وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں, جو مالدار صحابہ ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, مالدار صحابہ بھی روزہ رکھتے ہیں, سارے نیک عمل کرتے ہیں, مالدار صحابہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ایک چیز میں سبقت لے جاتے ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پاس مال نہیں ہے, کیا کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا اچھا چلو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں. تو سرکار کسی کو منع نہیں کیا, سب کو عطا کیا. ایسا ہی کہتے ہیں میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں, تم وہ کرو, تمہیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا جتنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کہا کیا عمل؟ کہا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اس روایت میں آتا ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر, تم یہ پڑھو. اب یہ غریب صحابہ نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. بظاہر مال کم تھا, غریب سے مراد یعنی مال کی قلت, ورنہ صحابہ تو سارے ہی اعلیٰ مقام و مرتبے والے ہیں, ان کے لیے تو جنتوں میں جو انعامات ہیں وہ تو وہی اس کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے. آپ دیکھیں انہوں نے پڑھنا شروع کیا, لیکن یہ بات جو ہے وہ مالدار صحابہ تک بھی پہنچ گئی, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ صحابہ خود دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ یہ پہلے جو ہے وہ مال خرچ کرتے تھے, ہم یہ وظیفہ پڑھتے تھے, ہم یہ اب یہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو سرکار نے کہا اب اگر یہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں, تو اللہ کی تقسیم ہے. آگے فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا کرے. یعنی مالداروں کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اہل ثروت بنایا, انہیں مال دیا.
تو یہاں خوشی سے مراد یہ نہیں کہ مال کو جمع کر لو، بخل نہیں کرنا، کیونکہ بخل کی مذمت قرآن و حدیث میں بہت سختی سے آئی ہے۔ بخل نہیں کرنا بلکہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں کہ بخل اور سخی، اس کی مثال حضور علیہ السلام نے دو ایسے لوگوں سے دی ہے کہ جنہوں نے لوہے کا زرہ پہنا ہوا ہے، آرمر جو ہوتا ہے، باڈی آرمر جو جنگوں کے لیے پہنا جاتا ہے، لوہے کا زرہ پہنا ہوا ہے، جنگی لباس۔ سرکار فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو اس کا جو زرہ ہوتا ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو تنگ نہیں کرتا، کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ اور جب بخیل، اس نے جو زرہ پہنی ہوتی ہے نا، جب وہ ارادہ بھی کرتا ہے نا مال کو خرچ کرنے کا، تو اس کا جو زرہ ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ اس کو دباتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ شیطان اسے وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ وہ فطر عادتاً بخیل ہے، مال خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ اگر کبھی نیت بھی بن گئی، ارادہ بھی آ گیا نا، تو شیطان اس کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کو مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے، اور وہ زرہ جو ہے نا وہ ہر طریقے سے اس کو بالکل پکڑ لیتا ہے، مضبوطی سے بالکل چست ہو جاتا ہے، اس کے بدن کے ساتھ چپک جاتا ہے اس کے بدن کو، اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ سرکار علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا۔ آپ دیکھیں کتنا ہمیں سبق دیا گیا ہے، مال ہے، رب نے دیا، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ ایک اور حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا قسم اٹھا کر کہ صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو بھی اٹھا کے پڑھ لیں جس نے حقیقتاً راہ خدا میں مال کو اخلاص کی نیت سے خرچ کیا نا، وہ کبھی آپ کو مال کی تنگی کے ساتھ نظر نہیں آئے گا۔ اور بظاہر اگر مال کی تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا ویسے کر دیا ہوگا کہ وہ اگر ایک ٹائملی پیریڈ آیا بھی نا تو وہ اس سے گزر جاتا ہے، کیونکہ آزمائش تو ہر فارم میں آتی ہے۔ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں جو ہے وہ نقص، مال کے نقص کے ساتھ بھی جو ہے وہ مال کی قلت کے ساتھ بھی آزمائیں گے، تو وہ وقتی آزمائش بھی جو ہے نا وہ ان کے صبر کے ساتھ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ وہ وقتی آزمائش بھی دور ہوتی ہے، رب اور عطا کرتا ہے۔ اور جب دنیاوی اعتبار سے معاملہ ہو گیا تو آخرت میں تو پھر کتنے وعدے دیے ہوں گے، آخرت میں تو پھر کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جن کے پاس مال ہے وہ شکر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کریں، اور رمضان کا مہینہ اس سامنے والے کا ثواب بھی، اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہو رہی، آپ کو اس میں سے بھی حصہ مل رہا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جبریل امین استغفار کر رہے ہیں، آپ کے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ تو پھر اب جب اتنا مختصر معاملہ ہے کہ تھوڑی سی رقم، بظاہر کوئی بڑی رقم نہیں ہے، تھوڑی سی رقم آپ دیں، اور آپ دینے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ حقیقی طور پر جو مستحق ہے اس تک پہنچائی جائے گی، تو آپ وہ رقم خرچ کر کے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب پاتے ہیں تو یہ کتنی بڑی اور اچھی اپرچونیٹی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں سمجھتا ہوں اتنی گفتگو سننے کے بعد اگر کسی کو ابھی بھی اگر اللہ نے نوازا ہے اور اس کے پاس مال و دولت ہے اور خرچ کرتے ہوئے ابھی بھی اگر اس کو سوچنا پڑے، اس کو کسی مشکل پریشانی کا سامنا ہو، تو انڈیکیٹر دے دیا ہے علامہ صاحب نے کہ وہ سمجھ جائے بس وہ جنگی لباس جو ہے نا وہ تنگ ہونا شروع ہو گیا، اور بس شیطان چاہتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ اکبر۔ یہ مطلب بہت بڑی بات ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھی میں نے علماء سے، مفتیان کرام سے اس آیت کے بارے میں جو تفسیر ہے، جو مفہوم ہے وہ سنا، تو یقین کریں کہ مطلب رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یقیناً تخلیق کرنے والا ہے، وہ ہر انداز سے انسان کے ایک ایک احساس کو اس انسان سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ پہلے سے انڈیکیشن دے چکا کہ جو شیطان ہے نا یہ تمہیں ڈرائے گا، تمہیں وارن کرے گا بار بار، کس چیز سے؟ کہ یار یہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اگر فقر آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اگر خود غریب ہو گئے تو کیا کرو گے؟ یہ جو تم نے مال و دولت جمع کیا اگر یہ ختم ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ تم دینے والے بن جاؤ اللہ کی راہ میں تو پھر تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ نہیں، یہ ساری گفتگو جو آپ تک پہنچی ہے، خلاصہ گفتگو، حاصل کلام یہی ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے آگے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اور بہت پیاری بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اس انداز سے دیتے ہیں، اس بے فکری کے ساتھ دیتے ہیں کہ یار میں جتنا دوں گا اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب عطا کرے گا، جس رب نے دیا ہے وہ اسی کو بہت زیادہ کر کے دے گا، دنیاوی طور پہ، آخرت کے طور پہ۔ اور جو میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت بات تھی وہ یہ
کہ اگر آپ کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کوئی خدشہ ہو, کوئی پریشانی ہو, تو آپ سمجھ جائیں آپ کو پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہے, آپ کو یہ وارن کر دیا گیا ہے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ کی عقل آپ کو جتنا کچھ بولے, آپ کو شیطان جتنے وسوسے ڈالے, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہ جو دینے والا ہے, یہ اگر اس نہج پہ پہنچ بھی جائے کہ اس کو یہ محسوس ہو یار میں تو اللہ کی راہ میں دیتا تھا لیکن اچانک کیا ہوا کہ مجھے مالی مشکل سے گزرنا پڑ رہا ہے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, ضمانت دے رہا ہوں, میں آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں, علامہ صاحب از گوئنگ ٹو سیکنڈ می, کہ ہم نے ایسا دیکھا کہ ایسا شخص اگر مال و دولت کی فراوانی تھی, اللہ کی راہ میں بہت دیتا بھی تھا, اللہ کی رضا کے لیے دیتا تھا, بہت خوش ہو کر دیتا تھا, لوگوں کی مدد کرتا تھا, اور وقتی طور پر اس کو کسی مالی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑے. میں آپ کو یہ بات آج بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ساری مشکلات اس کی دیکھ لیں, لیکن اس کے چہرے پر اس کے باوجود طمانینت دیکھی, سکون دیکھا, بے فکری دیکھی. یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ کل بھی اللہ والا تھا اور یہ آج بھی اللہ والا ہے. اور دیکھیں اسی بات پر ہمارے عرفان بھائی نے 35,000 روپے یہ محبت اپنی ہینڈ پمپ کے حوالے سے جمع کرائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرے بھائی. کوشش کریں آپ لوگ اپنے مرحوم والدین کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ پر سلامت رکھے. اگر ہمارے ایسے کوئی بھائی بہنیں دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کہتے ہیں کہ یار آج ہم ویل سیٹلڈ ہیں, آج اللہ کا دیا سب کچھ ہے, کاش ہمارے والدین زندہ ہوتے تو ہم ان کی اس انداز سے خدمت کرتے, ہم ان کو اس انداز سے عیش کراتے, ہم ان کی ہر جو وہ نیڈ ان کی ہوتی, جو ضرورت ہوتی, جو خواہش ہوتی, آج ہم پوری کرتے. انہوں نے ہمیں اس قابل کیا, ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے کے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو بھائیوں بہنوں, ابھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے. جیسے کہ میں نے عرض کیا, علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج بھی مرحومین منتظر رہتے ہیں. ان کے لیے یہ عید سے بڑھ کر ہے کہ ان کے بچوں نے, ان کے اولاد نے ان کو ایصال ثواب کیا ہے. اور اتنا بڑا نیکی کا کام جو حوالہ صحابی کا دیا گیا, ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دینا. یعنی کہ آج کی اس ماڈرن ٹرم میں اگر ہم کہیں تو ہم بھی تو آپ کو یہی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہم ہینڈ پمپس لگا دیتے ہیں, ہم سولر ہینڈ پمپس لگا دیتے ہیں. آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں, جب تک خلق خدا وہاں سے پانی حاصل کرتی رہے گی, پانی پی کر چھوٹے معصوم بچے, ضعیف, بڑے, بوڑھے, جوان, ہماری مائیں بہنیں پانی پیتے رہیں گے, سیراب ہوتے رہیں گے, دل سے آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے, آپ کی والدہ, آپ کے والد کو اس کا ثواب ایصال ہوتا رہے گا. ان کی نیکیوں کا کاؤنٹر ملٹی پلائی اینڈ ملٹی پلائی اینڈ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. جب تک وہ کنواں وہاں قائم ہے, جب تک وہ ہینڈ پمپ وہاں لگا ہے, جب تک خلق خدا وہاں سے پانی حاصل کر رہی ہے, انشاءاللہ نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. یہ بہت بڑی ایک خدمت ہے اپنے والدین کی. آج آپ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج اللہ نے آپ کو زیادہ نوازا ہے, آپ ان کے نام سے مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں. جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اور عبادات کے جتنے مراحل وہ طے کرے گی, جتنے ادوار سے وہ مسجد گزرے گی, آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. آئیے ایک بار پھر ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں, اپنی عقیدت نظر کرنے کی ایک اور کاوش کرتے ہیں. کیونکہ میں پھر سے یہ عرض کروں گا, یہ جتنی بہاریں ہیں, چاہے دنیا کی رحمتوں کی برکتوں کی بات ہو رہی ہے, اخروی فوائد اور ثمرات اور اجر کی بات ہو رہی ہے, یہ سارا کا سارا یہ صدقہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا. زین ہاشمانی, اور میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جو حسن انتخاب ان کا دونوں کلاموں کے حوالے سے رہا. ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم بار بار ان کو سنیں بھی, اور آپ سب بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں, لیکن اس مختصر پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام ہی چیزیں کور کریں. اور یقیناً اس میں سب سے بڑھ کر جو ہمارا مقصد ہے وہ خلق خدا کی خدمت ہے. ہمیں افطار کا دسترخوان وسیع سے وسیع تر کرنا ہے, ہمیں رمضان راشن پیکس بڑی تعداد میں بھیجنے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر ذکر رسول بھی ہوتا ہے تو پھر اس کی بھی برکتیں ہمیں ملتی نظر آتی ہیں, اور دل مائل ہوتے ہیں نیکیوں کی طرف. تو آئیے اپنی سماعتوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر کریں, تاکہ ہمارے دل متوجہ ہوں, ہمارے دل مائل ہوں اس نیکی کی طرف جس کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. زین, بسم اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار
مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا نا اب تو ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا اب تو ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتیں دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیا مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے کیونکہ کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے ارے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے مدینے والے کا آنے والے عذاب ڈھلتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سوز و گداز یہ کیفیت یہ جذبات اسی طرح قائم و دائم رکھے اور برکت عطا فرمائے بس کہتے ہیں نا سچے اور پکے رہیے گا حضور کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کی برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ اس کی بہاریں دیکھیں گے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے بعد یقیناً جو انسان کو ملتا ہے وہ اس کے لیے کہاں سے الفاظ انسان لائے بہرحال جو آج کا مقصد ہے جو آج کا آبجیکٹیو ہے اور ہمیشہ ہی جب بھی KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ ہماری ٹیلی تھون ٹرانسمیشن پیش کی جاتی ہے رمضان اپیل 2026 آپ تمام ہی ناظرین جو گاہے بگاہے ARYQ-TV سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ویجولز ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ کی موٹیویشن کے لیے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز آپ سے صرف گفتگو کرنا اور آپ کو یہ نہ دکھانا کہ دیکھیے KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کس انداز سے خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے کس اچھے انداز سے کس آرگنائز وے میں کتنے پروٹوکول کے ساتھ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے یہ دیکھیں ایک پروگرام کے تحت باقاعدہ لوگوں کو انوائٹ کر کے ان کو عزت کے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں کو بٹھا کر یہ ان کے رمضان کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے الحمدللہ
ہمیشہ کی طرح پاکستان بھر میں مسلمانوں نے، دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ یقیناً اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، اور جب بھی خلق خدا کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں آواز دی جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جوک در جوک اس محبت کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا، اور شانہ بشانہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ صرف اپنے دسترخوان کو آپ نے استقبال رمضان کے سلسلے میں نہیں، بلکہ ان غرباء کے دسترخوان کو سجانے کا بھی انتظام جس انداز سے کیا ہے، اب آپ دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ KGN نے آپ کے اس اعتماد کو کس انداز سے بحال رکھا کہ جس اعتماد کے ساتھ آپ ہمیشہ ہماری مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ جس طرح میرے گھر میں دیکھتا ہوں رمضان کے دوران کس طرح آپ دیکھیں کہ یہ پکوڑے تلے جاتے ہیں، یہ سموسے تلے جاتے ہیں، یہ اس طرح افطاری تیار ہوتی ہے، آپ دیکھیں یہ شربت تیار ہو رہا ہے، یہ اب سے کچھ دن کی دوری ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کہ ہمارے دسترخوان بھی ان نعمتوں سے سجے ہوں گے، اور ہمیں اور آپ کو کتنی خوشی ہوگی جب ہم افطار کے وقت اپنے دسترخوان پر بیٹھیں گے اور ہمارا ضمیر ہمیں شاباشی دے رہا ہوگا کہ اللہ کی مدد و نصرت، اس کی رضا ہم نے انشاءاللہ حاصل کرنے کا سامان کیا ہے، کہ یہاں ہم بیٹھ کر اپنے دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان دیہی علاقوں میں، ان کچے مکانوں میں، ان دیہی بستیوں میں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو یقیناً مالی اور معاشی مشکلات سے گزرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ضمیر ہمیں شاباشی کیا دے گا، ہم نے ان کا دسترخوان بھی سجایا ہے، اپنے دسترخوان کو بھی سجایا ہے، اور اپنے حصے کی پلیٹ ان کے دسترخوان کے آگے بھی رکھی ہے۔ آج وہ بھی خوش و خرم ہو کر ان افطار کے وقت کی دسترخوان پر سجی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ایک ایک ہمارا مسلمان بھائی، ہماری بہن دل سے ہمیں دعائیں دے رہے ہوں گے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر، مسجد کی تعمیر، الحمدللہ کتنے علاقوں میں KGN نے اس بات کو اللہ کے کرم اور فضل سے پاسبل کیا، ممکن بنایا۔ یہ جو مساجد کی تعمیر ہے، جب تک یہاں اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، تلاوت قرآن ہوگا، اعتکاف ہوگا، تراویح ہوگی، غرض یہ کہ ذکر و اذکار کیا جائے گا، غرض یہ کہ نیکی کا جو کام، جب تک یہ مسجد اللہ کا گھر تعمیر رہے گا، قائم رہے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو اس کا سبب بنے گا، جو وسیلہ بنے گا، اللہ جس پر یہ نظر کرم فرمائے گا، جس کو یہ سعادت دے گا، جس کے نصیب میں، جس کے حصے میں یہ سعادت آئے گی کہ وہ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر بنانے کا سبب بنے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ آپ نے اپنا گھر اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی کرم نوازیوں کی وجہ سے بنا لیا، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بس یہ ایک چھوٹی سی درخواست آپ کے بھائی کی ہے کہ آپ آئیے مل کر ہم اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر ممکن بنائیں۔ بہت پریشان رہتے ہیں ہمارے وہ بھائی، دور دراز سفر کر کے ان کچے علاقوں میں، ان دیہی علاقوں میں ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنے سے مسجد نہیں ملتی کہ جہاں پر وہ ہمارے اور آپ کی طرح اللہ کے حضور اپنی عبادات پیش کر سکیں، لیکن ان مساجد کی تعمیر کے وجہ سے وہاں پر بسنے والے جو رہنے والے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں، جس انداز سے وہ خوشی مناتے ہیں اور ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیے اس وقت ہینڈ پمپ کی تعمیر KGN کے چھتری کے سائے میں یہاں پر جاری و ساری ہے۔ یہ عید کا سماں ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دعائیں دیتے نظر آتے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ یوں کہیے کہ چشمان فلک بھی یہ دیکھ کر اور فخر کرتا ہوگا کہ اللہ نے اس زمین پر ایسے لوگ رکھے، ایسے بندے ہیں اللہ کے کہ جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ نے ان کو دل کا اتنا غنی بنایا کہ چاہے مساجد کی تعمیر ہو، ہینڈ پمپس کے انسٹالیشن کا معاملہ ہو، افطار کرانے کا معاملہ ہو، رمضان راشن پیک کا معاملہ ہو، یقیناً اچھے لوگ ہیں جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میں فارمیلٹی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، جس انداز سے آپ کی موٹیویشنل گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے، آپ کی ترغیبی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچی ہے، مجھے امید ہے ناظرین 24/7 کے محبت کا سفر، مدد کا سفر جاری و ساری ہے۔ پروگرام وائنڈ اپ ہو رہا ہے، لیکن آپ کی مدد کا سلسلہ وائنڈ اپ نہیں ہونا چاہیے، یہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ دسترخوان بھی سجانا ہے اور بڑی تعداد میں رمضان راشن بیگز بھی بھیجنے ہیں۔ میں زین ہاشمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خیر اور برکت عطا فرمائے۔ بہت اچھے انداز سے آپ نے اپنی محبت اور عقیدت پیش کی۔ اگر جاتے جاتے بس مجھ سے یہ چھوٹا سا پیغام لے جائیں، اور پھر ہم کوشش کریں گے جاتے جاتے اگر 2 اشعار بھی منقبت کے شامل ہو جائیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ زین ہاشمانی کی آواز میں منقبت درشان
ولی اللہ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے. تو بڑا غریب نواز خواجہ, تو بڑا غریب نواز ہے. تجھے تیرے پیر کا واسطہ, تجھے تیرے پیر کا واسطہ, مجھے خواجہ ایسا نواز دے, مجھے خواجہ ایسا نواز دے. دے دے صدقہ اپنی نگاہ کا, ایک نظر غلام پہ ڈال دے. تیرا کام خواجہ, تیرا کام خواجہ نوازنا. تو صدا سے بندہ نواز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے. سخی اور بھی ہے جہان میں, سخی اور بھی ہے جہان میں, تیرے جیسا کوئی سخی نہیں, تیرے جیسا کوئی سخی نہیں. جسے تو